کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بدترین نظام حکومت ہے، لیکن ان نظاموں سے بہتر ہے جو اب تک آزمائے جا چکے ہیں۔ یہ الفاظ چرچل کے ہیں، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور مادر ملت فاطمہ جناح نے کئی موقعوں پر دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہی قائم ہوگا۔ ویسے یہ بتانا تو بہت مشکل ہے کہ جمہوریت بہتر ہے یا پھر آمریت، لیکن بقول شاعر احمد فراز، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم بھی اپنے حصے کی شمع جلانے کا عزم لے کر چلے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری پھیلائی گئی روشنی سے بہت زیادہ تو نہیں، لیکن بہت سے ضرور مستفید ہوں گے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک پارلیمانی جمہوریت کے خلاف بہت سی سازشیں رچائی گئیں۔ یہ سازشیں کئی بار تو کامیاب بھی ہوئیں اور پاکستان میں براہ راست 4 مارشل لا لگے، لیکن بعض اوقات ان سازشوں کو جمہور اور جمہوری حکمرانوں نے بے نقاب کر دیا۔ لیکن کئی بار ایسا بھی ہوا جب پارلیمانی لیڈرز ہی جمہوری نظام کو بدنام کرنے کا سبب بنے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں تقریباً 32 سال براہ راست مارشل لا لگے اور 4 آمروں نے پاکستان پر حکمرانی کی، لیکن باقی کے سالوں میں 22 وزیر اعظم آئے، یعنی آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی آئینی مدت پوری نہ کی یا نہ کرنے دی گئی، اور ان کے خلاف جو سازشیں رچائی گئیں یا اقتدار سے الگ کیا گیا، یہ ایک لمبی داستان ہے، اور اس دھرتی کے کئی مایہ ناز سپوتوں نے اس پر بے شمار کتابیں لکھ دی ہیں۔ تاریخ پاکستان سے دلچسپی رکھنے والے افراد کو ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ اس لولی لنگڑی جمہوریت کے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکنے کی وجوہات جان سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل اپنے عہدے کا حلف 15 اگست 1947 کو اٹھایا۔ وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے جنہیں ایک طویل جدوجہد کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کی سربراہی کی ذمہ داری ملی تھی۔ کوئی پھولوں کا تخت نہ تھا، بلکہ ایک کانٹوں کی سیج تھی۔ ایک نوزائیدہ مملکت جو اپنی ابتدائی سانسیں لے رہی تھی، بے تحاشا مشکلات کا شکار تھی۔ 1954 میں گورنر جنرل ملک غلام محمد کے ہاتھوں دستور ساز اسمبلی کی برخاستگی کے بعد فوج اور بیوروکریسی کی نہ تھمنے والی سازشوں کا باب کھل گیا، جو آج تک جاری ہے۔ تب سے آج تک ملک کا سیاسی نظام اور پالیسی سازی مکمل طور پر مقتدر حلقوں کے کنٹرول میں ہے۔ قائد اعظم کے بعد ملک میں سوائے قرارداد مقاصد کے، جو 1949 میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے منظور کی تھی، تقریباً 9 برس تک 1947 سے 1956 تک پاکستان بے آئین رہا اور 1935 کے ایکٹ کے تحت چلایا جاتا رہا۔ گورنر جنرل آف پاکستان نے 1947 میں لیاقت علی خان کو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا، جنہیں 1951 میں قتل کر دیا گیا۔ ان کے بعد 6 شخصیات خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، حسین شہید سہروردی، چودھری محمد علی، آئی چندری گڑھ، ملک فیروز خان نون 1951 سے 1958 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، اور ان کے بعد صدر پاکستان اسکندر مرزا نے 1958 میں اس عہدے کو ختم کر دیا۔ پھر یحییٰ خان نے 1971 میں نور الامین کو اس عہدے پر نامزد کیا، لیکن وہ صرف 13 دن ہی اس کرسی پر رہ پائے۔ 1973 کے نئے قانون کے مطابق اس عہدے کو دوبارہ تخلیق کیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو اس مسند پر فائز ہوئے۔ انہیں ضیاء الحق نے اس حکومت سے باہر کیا۔ پھر 1985 میں انہوں نے محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم منتخب کیا۔
لیکن انہوں نے آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت 1988 میں ہٹا دیا۔ نواز شریف 1990 تا 93 اور 1997 تا 99 اور بے نظیر بھٹو 1988 تا 90 اور 1993 تا 96۔ یہ دونوں 1988 سے 1999 کے درمیان غیر مسلسل طور پر 2 دفعہ اس عہدے پر رہے۔ آئین پاکستان میں کی گئی 13ویں اور 14ویں ترمیم کے باعث نواز شریف تاریخ میں پہلی دفعہ سب سے طاقتور پاکستانی وزیر اعظم بنے۔ 5 سال اور 4 ماہ اس عہدے پر رہ کر نواز شریف سب سے زیادہ عرصہ اس عہدے پر رہنے والی شخصیت ہیں۔ انہیں 1998 میں پرویز مشرف کے فوجی بغاوت میں حکومت سے نکال دیا گیا۔ مشرف کی بغاوت کے بعد 2002 کے انتخابات کے بعد میر ظفر اللہ خان جمالی کے اس عہدے پر آنے تک یہ عہدہ خالی رہا۔ مغربی ممالک کے آقاؤں کے دکھلاوے کے لیے فوجی آمر پرویز مشرف کی جمہوریت میں 1.5 سال تک وزیر اعظم رہنے والے پہلے بلوچ وزیر اعظم تھے۔ 2008 میں عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی تو وزارت عظمیٰ کا منصب یوسف رضا گیلانی کو سونپا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف 25 جون 2012 کو اس وقت وزیر اعظم بنے جب پاکستانی سپریم کورٹ نے جون 2012 کو یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے جرم میں عہدے سے نااہل قرار دیا۔ اس کے بعد نواز شریف کو 5 جون 2013 کو تیسری دفعہ غیر مسلسل طور پر اس عہدے کے لیے چنا گیا اور پاکستانی تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہی ہوا۔ انتخابات کے بعد نواز شریف تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے، جن کو 2017 میں عدالت کی طرف سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ ان کے بعد مئی 2018 تک شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے۔ ان کے بعد 17 اگست 2018 کو عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 10 اپریل 2022 تک بطور وزیر اعظم رہے۔ ان کے بعد شہباز شریف نے 11 اپریل 2022 کو بطور وزیر اعظم حلف لیا۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، جمہوریت ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت ہمیں ویسے ہی حکمران ملتے ہیں جس کے ہم لائق ہوتے ہیں، لہٰذا اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو اس کا آغاز عوام ہی سے ہو سکتا ہے۔ لوگ جب اپنی انفرادی اور خاندانی زندگیوں میں جمہوریت کو مستقل جگہ دیں گے تو ان کے حکمرانوں کو بھی جمہوریت کا پاس کرنا پڑے گا۔ ناظرین، جارج برنارڈ شاہ کی اس بات کو عمل میں لایا جائے تو پاکستان کی لولی لنگڑی جمہوریت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر بہتر انداز میں چلنے لگے گی۔ ہمارا تو یہی خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ قصہ پون صدی کا سیریز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔